کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو یہ حکم دیں، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی ازواج کو فرما دیجئے ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین، اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت و زیبائش یہ چاہتی ہو تو آؤ، متعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں خوب مال و متاع دیتا ہوں اور تمہیں خوب اچھے طریقے سے جدا کر دیتا ہوں، اور دنیا کی زینتوں کو، دنیا کی زیبائش کو اور دنیاوی نعمتوں کو، اور جو دنیا کی لالچ ہے دنیا داروں کی طرح تم بھی اسی طرح اپنی زندگی گزار سکتی ہو۔ آؤ میں تمہیں مال و متاع دیتا ہوں اور آسانی سے آزاد کر دیتا ہوں، اچھے طریقے سے آزاد کر دیتا ہوں، اور جاؤ جا کے اپنی زینت کو پورا کر لو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا ارادہ کرتی ہو، اگر دل میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی محبت ہے، آخرت کی یاد ہے، تو پھر یاد رکھو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، جو تم میں سے نیک اعمال والیاں ہوں گی ان کے لیے اجر عظیم عطا ہوگا، بڑا اجر ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اپنی عورتوں کو ارشاد فرمایا یا نساء النبی، سنتے جائیے گا آقا علیہ السلام اپنی ازواج کے ساتھ کیا مکالمہ فرما رہے ہیں۔ یہ تربیت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اسی لیے اتاری ہیں تاکہ اگر میرے نبی کو میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ وہ اپنی ازواج کے ساتھ یہ احکامات دیں تو امتیوں کا حال پھر اسی کے اوپر ہی قیاس کیا جائے گا۔ فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی عورتوں، بے شک تم میں سے جو کھلی اور واضح برائی لائیں گی، برائی کریں گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کے لیے دگنا عذاب ہوگا۔ جو عام کے لیے ایک گناہ ہے تو تمہارے لیے دگنا عذاب ہوگا کہ نسبت بڑی ہے تمہاری۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بڑا آسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر مشکل نہیں ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں آئیں گی اور ہر طرح کے گناہ سے پاک رہیں گی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 گنا اجر بھی تیار کر رکھا ہے۔ اجر بھی پھر 2 گنا ہی تیار کر رکھا ہے۔ ہمارے ہاں کہیں ایسا نہیں ہے، ہم برائی پر زیادہ سختی نہیں کرتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی اصول ہے۔ نیکی پر اجر میں اضافہ کر دیتا ہے لیکن برائی پر وہ پکڑ میں بہت زیادہ نہیں فرماتا ہے، بنسبت نیکی کے۔ رحمت اس کی غالب ہی رہتی ہے، ہمیشہ اس کی رحمت غالب ہی رہتی ہے، لیکن ہاں اس کی پکڑ بھی شدید ہے۔ ان عذابی لشدید، اس کی پکڑ، ان اخذ ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بھی شدید ہے کہ پکڑ سے بھی معافی نہیں ہے۔ رحمت و رحمتی وسعت کل شیء، اور رحمت تو ایسے ہے کہ جو ہر چیز پر وسیع ہے، اس سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں بے شک تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ یہ بڑا پیارا جملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، اے میرے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ تمہاری نسبت میرے حبیب کے ساتھ ہو گئی ہے، میرے نبی کے ساتھ جڑ گئی ہے، اب تم عام عورتوں جیسی نہیں رہی۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی کی عورتوں کو، بڑا ہی سبق آموز ہے ہمارے لیے۔ کیا؟ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو
اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتی ہو تو پھر بات کے اندر بات کرنے میں ایسی لچک نہ پیدا کرنا کہ جس سے اس شخص کا دل للچائے، جی للچائے کہ جس کے دل میں مرض ہے، جس کے دل میں بیماری ہے، اس کا دل کہیں تمہاری طرف نہ کھینچا چلائے۔ تو بات کرنے میں جب بات کرنی پڑ جائے کسی ایسے شخص سے، غیر محرم سے، تو بات کے اندر نرمی نہیں، لہجے میں نرمی اور لہجے کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے کہ مرض والے دل کا جو ہے رجحان تمہاری طرف بڑھ جائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں بری بات بھی نہیں کہنی، بات تو اچھی ہی کہنی ہے، برائی سے تو منع ہی کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ گالی گلوچ پہ آ جائیں، تو یہ بھی نہیں ہے، بات تو اچھی ہی کہنی ہے جو بھی بات ہے، لیکن نرم لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے عورت کی طرف دل کھینچے، تمہاری طرف لوگوں کا دل کھینچے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی عورتوں کو ارشاد فرمایا کہ اگر کہیں پر تمہیں غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے تو بات کے اندر للچانا نہیں ہے، لہجے کے اندر ایسی بناوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے والے کا دل جو ہے وہ پگھلے اور سامنے والے کا دل، اس کا مرض والا دل تمہاری طرف لپکے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ دوسرا حکم سنیے کہ بات کرنی پڑے تو بات کے اندر لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ہی رہنا چاہیے، تمہیں بلا ضرورت گھروں سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ اے نبی کی عورتوں، تمہیں گھروں میں ہی اپنا وقت گزارنا چاہیے، بلا ضرورت گھر سے باہر جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح تم اپنی ناجائز بناؤ سنگار نہیں کر سکتی ہو، ان کی طرح بے حیائی اور بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی، ان کی طرح بناؤ سنگار نہ کرنا کہ جو پہلے جاہلی زمانے عورتیں کیا کرتی تھیں، ویسا بناؤ سنگار تبرج بھی نہیں کر سکتی۔ وَلَا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کے گھر والوں، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے، تمہیں ہر طرح کی ناپاکی سے دور فرما کے اہل بیت تمہیں صاف ستھرا کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اپنے گھروں میں ٹھہر کر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کی حکمت بری آیتوں کو، اس کی آیات کی تلاوت کیا کرو گھر میں بیٹھ کر۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر باریک سے باریک بات کو جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ آیات مبارکہ تھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے، کہ آقا علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اے حبیب اپنی عورتوں کو یہ آیات پڑھ کر سنائیے۔ ان آیات کے اندر جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیے گئے، دو چیزوں کا اختیار دینے کے بعد، اگر دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو مال و متاع لے کے آزاد ہو سکتی ہو، اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا ارادہ کرتی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے والی عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔